عباس زیدی سلام پیش کریں گے. سب سے پہلے عباس زیدی. سلوات. کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے. پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے. بولی ہوگی علی اکبر کو سجا کر زینب، بولی ہوگی علی اکبر کو سجا کر زینب. چاند کو میرے کسی کی نہ نظر لے جائے. سوچتی ہوگی یہ بانو میرا بچ جائے سہاگ، سوچتی ہوگی یہ بانو میرا بچ جائے سہاگ. ہر مولا مجھ سے میرا لخت جگر لے جائے. پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں ہے پتھر کانٹے، پاؤں زخمی ہے تو راہوں میں ہے پتھر کانٹے. جان عابد کو کہاں تک یہ سفر لے جائے. لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے، لے گئی باپ کا سایہ تو سروں سے ان کے. اب یتیموں کو ہوا چاہے جدھر لے جائے. ایک دو گھر کے چراغوں کو بجھا دے لیکن، ایک دو گھر کے چراغوں کو بجھا دے لیکن، چھین کر کوئی نہ امید سحر لے جائے. پاس زینب کے بچا کیا ہے جو گھر لے جائے، کس طرح اپنی تباہی کی خبر لے جائے. سلوات. خواتین حضرات، ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. میں نام پڑھتا ہوں. سید سعید زیدی، حاجرہ خاتون، سید کوثر عباس، نسیم کوثر، اعجاز حسین، بدر ابن علی محمد، ام الخیر بدر،
جیسے کہ میں نے کل بھی اعلان کیا تھا کہ مجالس کا سلسلہ ایام ہفتہ کے دوران بھی جاری رہے گا. کل بھی مجلس ہوگی یہاں پر. نماز کے بعد انگریزی کی مجلس کا بھی اب اہتمام کیا گیا ہے کیونکہ شب شہادت ہے امام حسن علیہ السلام کی اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو کل بھی یہاں مجلس ہوگی 7:15 بجے. 7:30 بجے انگریزی کی مجلس ہوگی اور 8:45 بجے اردو کی مجلس ہوگی. اور بدھ کے روز بھی مجلس ہوگی نماز کے بعد اردو کی مجلس ہوگی. اور دونوں دن منگل کو امام حسن کا تابوت برآمد ہوگا اور بدھ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابوت برآمد ہوگا. براہ کرم پابندی اور تشریف لائیں. جی میں نے یہ اور اپنے شباب سے ساتھ درخواست کروں گا مرثیہ پیش کریں گے. بہتر کوآرڈینیشن رہے تو اچھا رہے. چلیں مجلسی ہو رہی ہے ثواب ہو رہا ہے. اور محمد آل محمد صلی اللہ محمد. تو 4 شعر پڑھتے اس کے بعد اللہم صلی علی محمد و محمد وعجل فرجہ. حضرات مومنین، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پیشخانی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو مجلس اعظم تقریر ہو اس کو سپورٹ کریں، اس کو مربوط کریں. تو اسی سلسلے میں چونکہ قبلہ معرفت حق، معرفت دین، پرسوں انہوں نے کہا کہ معرفت علی، تو اسی سلسلے میں 2-3 اشعار مولا علی کے پھر مرثیے کے چند صلوات اللہم صلی علی محمد محمد. نجات کب ہے امامت کی رہبری کے بغیر؟ نجات کب ہے امامت کی رہبری کے بغیر؟ کی مشکلیں نہیں ٹلتی ہیں یا علی کے بغیر؟ کی مشکلیں نہیں ٹلتی ہیں یا علی کے بغیر؟ بلا وسیلہ اندھیروں میں ڈھونڈتے ہو خدا، نہیں ملے گا عقیدت کی روشنی کے بغیر، نہیں ملے گا. اور سکون کہاں سے ملتا ہے؟ یہ کہہ رہے سردار سمیت حضور، سکون دل کو میسر نہیں علی کے بغیر. سکون دل کو میسر نہیں علی کے بغیر. خاص طور سے توجہ چاہوں گا. تھا حق پہ کون یہ حق جانے تم بتاؤ مگر، حضور یہ حق چلا ہے کہیں
قدم علی کے بغیر یہ حق چلا ہے کہیں، دو قدم علی کے بغیر صلوات رفیع صاحب سنگھ مختصر انداز سے میں نے یہ بڑا طویل کلام تھا، لیکن جعفری صاحب کے حکم کے مطابق مختصراً پیش کیا اور فاتحہ۔ صلی علی محمد قافلے کی مدینے واپسی کے سلسلے میں مسئلے پیش کیے جا رہے ہیں۔ وطن میں داخلہ عطرت حسین ہے آج، وطن میں داخلہ عطرت حسین ہے آج، بلند قبر پیمبر سے شور و شین، عزیز و پرغم سلطان مشرق کی رونا چشم خلائق پہ فرض عین، کی رونا چشم خلائق پہ فرض عین، جوانی علی اکبر کے ذکر ہوتے ہیں، لپٹ لپٹ کے گلوں سے جوان روتے ہیں، لپٹ لپٹ کے گلوں سے جوان روتے ہیں، لکھا ہے آمد آل ابا کا یوں، درود پڑھ کے وطن کو چلا حسین، قریب پہنچی مدینے کی جب حسین، کہا مدینے سے زینب نے یہ برنج ملا، کہا مدینے سے زینب نے یہ برنج ملا، لٹا کے آئے ہیں زہرا کے ہم گھرانے کو، نہ کر قبول تو ہم بے کسوں کے آنے کو، نہ کر قبول تو ہم بے کسوں کے آنے کو، مدینہ ہم تیرے والی کو آئے ہیں، مدینہ گردن شبیر پر چلا، مدینہ کوفے میں سر ننگے ہم پھرے، مدینہ داغ رسن ہے ہمارے بازو پر، مدینہ داغ رسن ہے ہمارے بازو پر، نہ راہ دے ہمیں زہرا کا نور عین نہیں، مدینہ اکبر و قاسم نہیں حسین نہیں، مدینہ اکبر و قاسم نہیں حسین نہیں، چلو بشیر یہ دیتا ہوا خبر، مگر محل
کہا بشیر نے کیا نام بولی وہ کہا بشیر نے کیا نام بولی وہ بولی راستے میں تو روشن میں کیا حال میرا فرقت کہا یہ حال میرا فرقت بشیر سمجھا یہ بنت حسین ہے خاموش ہو گیا صغرا کے منہ پہ پکاری فاطمہ گردن میں دیکھ شاہ تو بھائی لایا ہے کس کی سنانی تو بھائی لایا ہے کس کی سنانی وہ بولا قاصد بیمار کربلا سنانی قبر پیغمبر پہ لے چلا سنانی قبر پیغمبر پہ لے چلا وہ رو کے بولی کہ بھائی یہ کیا سناتا ہے وہ کون ہے جسے بیمار تو بتا سنانی کس کی ہے یہ مجھ کو حال کہ مصطفیٰ کی لہر پر سنانے جاتا کہ مصطفیٰ کی لہر پر سنانے جاتا ہے امامہ پھینک کے اس نے کہا دہائی تیرے حسین کی صغرا سنانی آئی تیرے حسین کی صغرا سنانی آئی گری زمین پہ صغرا کی اس پہ چرخ خبر یہ پھیلی تو ماتم ہر ایک گھر نکل پڑی سب عورتیں برے نبی کی قبر پہ جا کر کہا بشیر جوان کی قبر پہ جا کر بشیر نے یہ کہا سفر سے لوٹ کے ادھر بھوکی پیاسیاں اٹھو رسول تمہاری نواسیاں اٹھو رسول تمہاری نواسیاں بشیر کہتا ہے واللہ روضہ کانپ گیا لہے سے نعرہ ہوا واہ حسین کا ادھر کھڑی تھی جو راستے میں فاطمہ جنان ہاشمی نے آ کے باہ ہجوم کیا جنان ہاشمی نے آ کے باہ ہجوم کیا ہلایا شان کی سلطان مشرق اٹھو حسین کی عاشق اٹھو حسین اٹھو حسین کی عاشق آخری بندی احمد حسین وہ آنکھیں کھول کے بولی کہ اے میرے کیا یا قافلہ کربلا جو ننگے بہن حسین کی سرنا
सर नहीं ढापा, न मुर्दा और न ताबूत कला, मदीना वालों में भाई को खो के आई हूँ, मदीना वालों में भाई को खो के आई हूँ, वतन में दाखिल जज़ाकल्लाह। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। ख़वातीन हज़रात, जैसे कि आप जानते हैं कि इन मजालिस से जनाब डॉक्टर शहबा रिज़वी साहब खिताब फरमा रहे हैं और माशाअल्लाह बड़ी पुरमग़ज़ तक़ारीर हैं। मारिफ़त दीन और मोहम्मद व आले मोहम्मद की मारिफ़त के जिस तरह से नए अबवाब उन्होंने खोले हैं, इंतहाई काबिल तहसीन है। और ख़ास तौर पर क़िबला जो खुतबा पढ़ते हैं वो तो बहुत ही खूबसूरत और फरीदांदाज़ है। मैं दरख्वास्त करूँगा तशरीफ़ लाएँ मजलिस से खिताब। इल्तिमास सूरह फातिहा है। आपसे गुजारिश है कि सैयद सगीर ज़ैदी, हाजरा खातून, सैयद कौसर अब्बास, नसीम कौसर, एजाज हुसैन बदर इब्ने अली मोहम्मद, उम्मुल खैर बदर बिनते फ़ज़ल हुसैन, अहमद हुसैन इब्ने सज्जाद हुसैन की रुह के लिए एक सूरह फातिहा 3 दफ़ा सूरह इख़लास। أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعمة ابتداها وصبوغي لعن نسداها وتمام منن أولاها جمع عن العصاي عددها ونا عن الجزاء يمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثناء بالندب إلى أمثالها. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الأمي العربي القرشي المدني الأبتهي التهامي السيد البهي السراج المضيء الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بالأرض مدينة حبيب إله العالمين وخاتم النبيين وسيد المرسلين وشفيع المذنبين ورحمة للعالمين العبد المؤيد الرسول المصدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل وسلم وزد وبارك على السيد المطهر الإمام المظفر الشجاع الغضنفر أبي شبير وشبار قاسم توبة وصقر الأنزع البتين الأشرف المكين الأزجع المتين العارف المبين الناصر المعين ولي الدين السيد الوصيين العلم الراشدين المولى الموحدين القبلة العارفين القائد الغر المحجلين وقاتل الناكثين وقاتل القاسطين ومارقين أبو الغر الميامين وخليفة رسول رب العالمين
मज़हरुद्दीन यासूबुद्दीन हब्लुल्लाहिल मतीन अस्सिरातल मुस्तक़ीम अन्नबइल अज़ीम अल इमामिल मुबीन अल अव्वलुल आबिदीन अल अज़हदुज़ ज़ाहिदीन अल अमीरुल मुमिनीन। असदुल जब्बार मशियतुल कहार अल हैदर अल कर्रार साहिब ज़ुल्फ़िकार अख़ी नबी अल अबरार अबुल आली अतहार क़सीम जन्न वन्नार लैथी बनी गालिब व मज़हर अल अजाइब व मुज़हिर अल ग़राइब व मुफ़र्रिख़ अल कताइब व शहाब थाकिब वल हिज़ब्र सालिब व नुक़्तत दाइरत अल मतालिब असदिल्लाहिल गालिब गालिब कुल्लि गालिब व मतलूब कुल्लि तालिब अस्साहिबिल मफ़ाख़िर वल मनाक़िब अल इमामिल मशारिक़ वल मग़ारिब अल्लज़ी हुब्बहु फ़र्ज़ुन अलल हाज़िरी वल गाइब मौलाना व मौला थक़लैन अली इब्न अबी तालिब। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला सय्यदतिल जलीलतिल जमीला अल मासूमतिल मज़लूमा अल करीमतिन नबीला अल मकरूबतिल अलिया ज़ातिल अहज़ानित तवीला फिल मुद्दतिल क़लीला अल मजहूलति क़दरा वल मग़फ़ियति क़बरा वल मदफ़ूनति सिर्रा वल मग़सूबति जहरा अस्सय्यदतिन निसाइल इंसियतिल हुरा उम्मुल आइम्मतिन नुक़बाइन नुजबा व बिन्तु खैरिल अंबिया अत्ताहिरतिल मुत्तहिरा अल बतूलिल अज़रा अल फ़ातिमतत तक़ियतिन नक़ियतिज़ ज़हरा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व ज़िद व बारिक अला साहिबिद दअवतिन नबुविय्या वसूलतिल हैदरिय्या वल इस्मतिल फ़ातिमिय्या वल हिल्मिल हसनिय्या वश्शुजाअतिल हुसैनिय्या वल इबादतिस सज्जादिय्या वल माथिरिल बाक़रिय्या वल आथारिल जाफ़रिय्या वल उलूमिल काज़िमिय्या वल हुजजिर रज़विय्या वजूदित तक़विय्या वन नक़ावतिन नक़विय्या वल हैबतिल अस्करिय्या वल ग़ैबति इलाहिय्या सय्यदना व मौलाना या साहिबल अस्र वज़्ज़मान। मुमिनीन, मेरी बेहद खुशकिस्मती ये शरफ़ के एक दफ़ा फिर आपके दरमियान ये शब गुज़र रही हैं, तज़किरा अहले बैत हो रहा है, नौजवानों तक बच्चों तक पैगाम पहुँचाना है। मारिफ़त दीन क्या है? ज़ाहिर है कि दीन के मुख्तलिफ़ इम्प्रेशंस होते हैं और मेरे बड़े मेरे बुज़ुर्ग तो मुझसे बेहतर जानते हैं, उनसे तो सीखता हूँ यकीनन, लेकिन छोटों तक ये पैगाम बहुत ज़रूरी है। दीन की शक्ल भी बिगड़ती जा रही है, 14 सदियों से बिगाड़ी जा रही है और यकीनन दीन हक़ जो हम तक पहुँचा है ये भी बहुत बड़ा मौजज़ा है। वरना अगर आप देखें तो जब किसी नबी ने, किसी रसूल ने आंखें बंद की तो फ़ौरन ही कुछ घंटों में ही दीन तब्दील होना शुरू हो गया था, लेकिन 14 सदियों बाद भी हमारे पास दीन हक़ है, ये मौजज़ा है। और यकीनन ये दलील है कि कोई मौजूद है जो इस दीन का मुहाफ़िज़ है, और ये दलील है कि पर्दा ग़ैबत में भी इमाम ने दीन की हिफाजत की रखी है। कल यहाँ तक बात पहुँची थी क्योंकि कह रहे थे कि मौला अमीरुल मोमिनीन अस्सलातु वस्सलामु अलैहि अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद का एक इरशाद मिला कि तुम्हारे अंदर ही तुम्हारा मर्ज़ है लेकिन तुम उसे महसूस नहीं कर सकते, तुम्हारी शिफा भी तुम्हारे अंदर से है लेकिन तुम उसे देख नहीं सकते, तुम अपने आप को एक ज़र्रा समझते हो लेकिन तुम्हारे अंदर एक कायनात है, तुम वो किताब हो जिसकी हर हर्फ से गैब का ज़हूर होता है, तुम अपने बाहर तलाश करते रहते हो लेकिन हर चीज़ का जवाब तुम्हारे अंदर मौजूद है।
اور یہ وہی کہہ سکتا ہے جس نے کہا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ اور اس کو جب ہم دیکھ رہے تھے کہ یہ من ہے کیا، تو ہم اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ یہ جو میں ہے، کوئی مقام میں ہے ہمارے اندر جہاں سے یہ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ میرا جسم ہے، یہ میرا نفس ہے، یہ میری روح ہے، یہ میرا قلب ہے، یہ میری عقل ہے۔ وہ جو مقام میں ہے وہ اتنا لطیف ہے کہ کہیں پہ ملتا نہیں ہے، اسے پا نہیں سکتے، لیکن وہ ہر جگہ موجود ہے۔ ہم اس کا علم نہیں رکھتے، لیکن وہ ہر چیز کی حس رکھتا ہے، یعنی کہ کہاں چوٹ لگی، کہاں تکلیف ہوئی، سب پتہ چل جاتا ہے اس کو۔ مولا نے کہا کہ یہ اندر دیکھو گے، اپنے آپ کو پہچانو گے، تو پھر باہر کی کائنات بھی سمجھ میں آنے لگ جائے گی۔ تو ہم نے دیکھا کہ اس باہر کی کائنات میں بھی کوئی ہستی ہے جو ہر جگہ موجود ہے، لیکن ہم اسے دیکھ نہیں سکتے، ہم اس تک نہیں پہنچ سکتے، لیکن اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے، لیکن اس کے پاس ہر چیز کا احساس ہے۔ تو جب اپنی میں کو نہیں ہم اس طرح سے پا سکتے، تو اللہ کو کیسے پائیں گے جو اس کائنات میں اس طرح سے ہے پھیلا ہوا؟ تو ہم سمجھ گئے کہ کوئی نہ کوئی ذریعہ وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے ہم پہنچتے ہیں اللہ تک، یعنی کہ وسیلے کے بغیر ممکن ہے ہی نہیں۔ بہت سے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ وسیلہ ضروری نہیں ہے، ہم ڈائریکٹ جائیں گے، وہ ڈائریکٹ ڈائل کے قائل ہیں، ان کے پاس شاید کوئی 1-800 کا نمبر ہے جس سے وہ اللہ تک ڈائریکٹ پہنچ جاتے ہیں۔ اللہ تو ان تک ڈائریکٹ نہیں آیا، اس نے تو انبیاءوں کا تسلسل 1,24,000 اور ائمہ بھیجے، لیکن ہم یہ تکبر رکھتے ہیں، یہ تکبر ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ پہنچ جائیں گے، اور یہ اس کی دلیل ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو پہچانا نہیں۔ یعنی کہ جنہوں نے من عرف نفسہ کی منزل پالی، اسی نے فقد عرف ربہ پایا۔ یہ نہیں کہا کہ من عرف ربہ فقد عرف نفسہ، نہیں، پہلے اپنے آپ کو پہچانو۔ ضروری تھا کہ پہلا قدم یہ ہو کہ اپنے آپ کو پہچانو۔ اگر پہچان جاتے تو پھر رب کو پہچان جاتے، جب رب کو پہچان جاتے تو پھر یہ سمجھ جاتے کہ اس رب نے بھی کوئی بھیجا ہے، کوئی وسیلہ ہے، اور پھر غدیر کے دن من کن تو مولا پہ حیران نہ ہوتے، کیونکہ جس نے من عرف ربہ پہنچا وہ سمجھ گیا کہ کوئی نہ کوئی مولا بھیجا ہے، کیونکہ ہم نہیں پہنچ سکتے۔ اے میرے رب، ہم تو اپنے آپ کو نہیں ڈھونڈ پاتے، اس میں تجھے کیسے ڈھونڈ لیں اس اتنی بڑی کائنات میں، لیکن تو نے مولا بھیجا۔ تو جس نے من کن تو مولا کی منزل پائی، یہ بھی شرط تھی، فہذا علی مولا، یہ جو فا ہے یہ پھر ہے، اف دین ہے۔ یہ کمپیوٹر پروگرامنگ میں بھی اف دین ہوتی ہے، میرا تعلق نہیں ہے اس شعبے سے، کوئی غلطی کر دوں گا، لیکن اتنا تو جانتا ہوں کہ اف دین سٹیٹمنٹس جو ہوتے ہیں اس میں شرائط ہیں، اف یہ ہوگا دین وہ ہوگا، تو اگر اف یہ نہیں ہوا تو دین وہ نہیں ہوگا۔ تو یعنی کہ جس نے ان کو مولا نہیں مانا، فہذا علی مولا، تو دور کی بات ہو گئی۔ تو اس کے لیے ضروری یہ تھا کہ من عرف نفسہ تو ہو پہلے۔ تو یعنی کہ غدیر میں کتنے تھے جو من عرف نفسہ کی منزل پہ تھے؟ 40 بھی نہیں تھے۔ 40 ہوتے تو یہی وصیت کی تھی، اے علی آپ اپنی حکومت لے لیجئے گا اگر 40 ہوں آپ کے مددگار، لیکن 40 بھی نہیں ملے، یعنی کہ 1.25 لاکھ حاجیوں میں 40 بھی نہیں تھے جو اپنے آپ کو پہچان سکے۔ یا علی یا علی یا علی صلی علی محمد وعلی محمد۔ عجیب بات یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو تو پہچانے نہیں، دین کے ٹھیکیدار بننے چلے، ڈائریکٹ ڈائلنگ کے قائل بنے۔ ہم نے کہا آپ اللہ سے ڈائریکٹ بات کرتے ہیں؟ کہا ہاں، ہمیں کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم نے کہا کیسے بات کرتے ہیں؟ کہا پہلے ہم جا کے وضو کرتے ہیں۔ تو میں نے کہا وضو کیسے کرتے ہیں؟ کہا کہ اس کے لیے پانی چاہیے، پھر ہاتھ ہوں، پھر دھوئے جائیں،
پھر کلی ہو، ناک ہو، چہرہ ہو، اس کے بعد آپ یہ سارے کام کریں گے، پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر مصلی بچھاتے ہیں، اس کے بعد اس پہ کھڑے ہوتے ہیں، تکبیر کرتے ہیں۔ میں نے کہا آپ تو اپنے وسیلے کے لیے آپ کو الماء بھی چاہیے، پانی چاہیے، اس کے بعد آپ جو ہے تکبیر کرتے ہیں، اس کے لیے آپ کو ہاتھ چاہیے، اس کے بعد آپ منہ سے بولتے ہیں، اس کے لیے چہرہ چاہیے، لسان چاہیے۔ اللہ اکبر، آپ تو اتنے وسیلے استعمال کر رہے ہیں، یہ سب آپ کی میں کے اختیار میں ہے نا، تو یعنی کہ آپ تو یہ جو میں کے اختیار میں یہ وسیلے ہیں، آپ کے ہاتھ ہیں، آپ کا چہرہ ہے، آپ کی لسان ہے، یہ ساری چیزیں آپ استعمال کر رہے ہیں، تو یہ وسیلے نہیں تو اور کیا ہے؟ ورنہ ڈائریکٹ تو یہ ہو کہ جو آپ کے اندر ہے، جو آپ ہیں، وہاں سے آپ ڈائریکٹ کانٹیکٹ کریں اللہ کو۔ نہ چہرے کی ضرورت ہے، نہ لسان کی ضرورت ہے، نہ ید کی ضرورت ہے، لیکن اگر اللہ نے کہہ دیا کہ میں تو وسیلے کے قائل ہوں، میں تو وسیلے سے پہنچوں گا۔ دیکھیے الماء ہے کیا؟ الماء کے لیے یہی تو کہا تھا کہ ولایت ہے، الماء ولایت ہے، قرآن میں کئی بار آیا، سورہ ملک کی آخری آیت میں آیا، قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ۔ امام سے پوچھا تفسیر البرہان اسی سورہ کے ذیل میں، اور پوچھا کہ مولا یہ کون سا پانی ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے قُلْ أَرَأَيْتُمْ، کہ جب تم دیکھو، إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا، کہ تمہارے سامنے سے پانی غائب ہو جائے، الماء غائب ہو جائے، تو کون دے گا تمہیں بہتا ہوا پانی؟ امام نے کہا، بلکہ رسول سے بھی پوچھا گیا تھا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تفسیر قمی میں کہا کہ یہ اس کی تشریح تعویل ابھی آنے والی ہے، یہ میرا 12واں جانشین ہے کہ جب اس کو پردہ غیبت میں رکھ دیا جائے گا تو اس کی ولایت الماء ہے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب الماء تمہارے سامنے سے غیب میں چلی جائے تو کون دے گا تمہیں ولایت؟ اللہ اکبر۔ اور الماء بھی کیا خوبصورت تشبیہ ہے، الماء پانی ہے، پانی سے آپ کی ظاہری حیات ہے، الماء سے آپ کی روح اور نفس کی حیات ہے۔ الماء کے بغیر کچھ اس دنیا میں اللہ نے خلق نہیں کیا۔ قرآن میں کہا کہ ہر چیز کو زندہ رکھا الماء سے، تو ہمیں بھی تو ولایت سے ہی زندہ رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ الماء سے ہی طہارت ہوتی ہے، باہر کی طہارت سے کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ اندر طہارت نہ ہو، اس لیے تو الماء بیکار ہے جب تک کہ اندر کی الماء نہ ہو۔ ظاہری الماء پانی ہے، جو غیب کی الماء وہ ولایت ہے، جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی۔ اس لیے کہا کہ اے علی میرے بھائی، اگر کوئی 70,000 سال بھی عبادت کرے اور پہاڑ ابو قبیس جتنی زکوٰۃ دے دے اور میرے 1.25 لاکھ انبیاء کے ساتھ حج کرے، میرے قدموں میں جہاد کرتے کرتے مارا جائے، اللہ اکبر، اللہ کے سامنے یہ سارے اعمال لے کے پہنچ جائے، تو اللہ اس کے منہ پہ مار دے گا، منہ پہ مار دے گا۔ اگر آپ کی محبت نہیں ہے تو یہی تو ولایت ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ وہ اللہ جس کو اخلاق اتنا پسند ہے کہ اپنے حبیب کو بھیجا کل کائنات کو اخلاق سکھانے کے لیے، وہ نبی جو پیکر اخلاق تھے، جب تبسم فرماتے تھے پتہ چلتا تھا اخلاق کسے کہتے ہیں، جن کی نرم لہجے سے پتہ چلتا تھا کہ اخلاق کسے کہتے ہیں، جن کے صبر سے کہ یہاں تک کہ لوگوں نے کیا کیا گستاخیاں نہیں کیں لیکن ہمیشہ صبر کیا، کبھی بد دعا نہیں کی، وہ نبی اور اس کا اللہ منہ پہ مار دے اعمال، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے میرا تعلق ٹیچنگ سے ہے، بس ایک آسان سی مثال دے کے آگے بڑھ رہا ہوں، اور مثال بس اتنی سی ہے کہ اگر میرا کوئی اسٹوڈنٹ ہو اور وہ میرے سامنے پیپر کر کے لائے، جیسے کہ ابھی کہہ رہے تھے کہ اتنے اعمال لے کے سامنے آ جائے، میرا بھی کوئی اسٹوڈنٹ ہو 10 سوالوں کا ٹیسٹ دوں میں، وہ 9 سوالوں کے جواب دے دے، وہاں یہی تھا نا، ایک ہی چیز تو نہیں تھی، بس حب علی تو نہیں تھی، بس ایک چیز نہیں ہے، تو میں بھی 9 میں سے 10 مارک مجھے دینے چاہیے، کیا یہ عدل نہیں ہے؟ 90% تو ملنے چاہیے، لیکن اللہ تو منہ پہ مار رہا ہے اعمال۔
اب اگر میں ایک با اخلاق استاد ہوں، ہمیشہ اسٹوڈنٹ سے نرمی سے محبت سے پیش آتا ہوں، کبھی بھی میں نے اونچی آواز میں بات نہیں کی، کبھی بھی صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہوا، کبھی غصہ نہیں آیا مجھے، لیکن اسٹوڈنٹ یہ 9 میں سے 10 سوال لکھ کے آئے اور میں پیپر کو موڑ کے کرمپل کر کے بال بنا کے اس کے منہ پہ مار دوں تو کیا ہوگا؟ اسٹوڈنٹ پریشان تو ہوگا، اسٹوڈنٹ سوچے گا یہ کیا طرز عمل ہے، یہ کیا ہو گیا، اس طرح سے میرے ساتھ کیوں پیش آئے، ایسا کیوں کیا؟ یقیناً اسٹوڈنٹ جب پیپر اٹھائے گا واپس جا رہا ہوگا کیا سوچے گا؟ شاید سوچے کہ مجھے 90% تو مل جانے چاہیے تھے، ایک ہی سوال تو میں نے نہیں لکھا، اے تو پھر بھی مل جانا چاہیے، لیکن یہاں تو مجھے یعنی کہ پیپر میرا مارک ہی نہیں کیا، مارک ہی نہیں کیا، میزان میں تولا ہی نہیں کیا۔ دیکھیے میزان تو علی ہے، جب تک حب علی ہوگی میزان کی بات ہی نہیں آئے گی، میزان کی نوبت وہاں آتی ہے جہاں حب علی ہو۔ یہ تو منہ پہ مارا جا رہا ہے، منہ کے بل جہنم میں پھینکا جا رہا ہے۔ یا علی زندہ باد۔ صلی اللہ محمد وعلی محمد۔ بلکہ سوچے گا کہ استاد نے تو میری توہین کر دی، توہین کیوں کی میری؟ اب جاتے ہوئے اگر وہ عادل سٹوڈنٹ ہوگا تو جاتے ہوئے یہ تو سوچے گا کہ اگر استاد نے میری توہین کی ہے تو یقیناً میرے اس سوال کا جواب نہ دے کے استاد کی توہین کر دی ہے، سبق کی توہین کر دی ہے۔ یعنی کہ یہ جو سوال میں نے مس کیا ہے یہ صرف ایک سوال نہیں تھا 10 میں سے، بلکہ یہ بنیاد تھی باقی سوالوں کی، یعنی کہ یہی تو اصل چیز تھی۔ یعنی کہ میں نے سبق سمجھا ہی نہیں، میں نے اصل چیز چھوڑ دی۔ اسی لیے دیکھیے منہ پہ مارا جائے گا، یہ بہت بڑی بات ہے جو اخلاق سکھوانے کے لیے جو اس نبی کو بھیجے۔ کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے ہی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بنیاد یہی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بے حب علی اللہ کے سامنے عبادات لے کے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اللہ کی توہین کر دی ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیے جب تک حب علی نہ ہو تو انسان بھی زندہ نہیں ہوتا۔ سورہ انفال، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ ولرسولہ اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان لانے والو، جب اللہ اور رسول تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جو تمہیں زندہ کرتی ہے تو لبیک کہو، جواب دو۔ استجیبوا للہ ولرسولہ اذا، جب دعاکم، تمہیں دعوت دیں کس چیز کی طرف؟ لما یحییکم، جو تمہیں حیات دے گی۔ یہ تو ایمان لانے والے ہیں، ایمان لے آئے ہیں۔ یہ جب ایمان لے آئے ہیں یہ تو کیا زندہ نہیں ہے؟ کیا مردے ایمان لاتے ہیں؟ یہ تو مدینے والوں سے بات ہو رہی ہے، یہ تو جنگ بدر کے وقت کی وہ ہے آیت۔ اس کا مطلب یہ ہے یہ زندہ تھے لیکن اللہ کے نزدیک حیات نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک حیات جب ہے جب وہ تمہیں بلائیں اس چیز کی طرف جو تمہیں حیات دے گی تو پھر تم زندہ ہو، ورنہ زندہ نہیں ہو۔ امام سے پوچھا گیا تفسیر البرہان اسی آیت کے ذیل میں کیا فرمایا؟ امام نے کہا، پانچویں امام علیہ السلام نے، کہ وہ چیز جو ایمان لانے والوں، ایک صلوات پڑھ دیجیے مولا کو بلند ذات۔ امام فرماتے ہیں کہ وہ چیز جس کی طرف ایمان لانے والوں، یا ایھا الذین آمنوا، ایمان لے آئے ہو لیکن ابھی زندہ نہیں ہو، کہا وہ ولایت امیر المؤمنین ہے۔ جب وہ آ جائے تو انسان حیات ہے۔ کیا حیات ہے یہ ولایت؟ اللہ اکبر۔ یہ ایسی حیات ہے کہ اللہ بس جس کے اندر یہ ولایت دیکھتا ہے انہی کو حی کہتا ہے، وہی حیات ہیں۔ یہاں تک کہ امام سے پوچھا گیا کہ مولا یہ اصحاب کہف کے لیے جو جملہ آیا ہے سورہ کہف میں، فتیتن آیا ہے۔ فتیتن تو عربی میں جوان کو کہتے ہیں، اور جب جوان کو کہتے ہیں تو یہ تو سارے بوڑھے ہو چکے تھے، تو ان کو اللہ نے جوان کیوں کہا؟
اللہ اکبر. مولا کہتے ہیں کہ اس لیے کہا کہ ان کے دل میں ایمان تھا، اور جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے اللہ ان کو ہمیشہ جوان ہی رکھتا ہے. یہاں تک کہ جب ہمارے ولایتی مرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اسمع افہم. اللہ اکبر. سنو اور سمجھو، سنو اور سمجھو. هل انت علی العہد الذی فرقتنا علیہ من شہادتی. تلقین آپ پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ سنو اور سمجھو یا فلان ابن فلان. یہ تو اب جا چکے ہیں، لیکن تلقین پڑھتے ہوئے آپ گواہی دے رہے ہیں کہ یہ سن بھی رہے ہیں اور سمجھ بھی رہے ہیں. کیونکہ جس کے دل میں ولایت آ جائے وہ کبھی مردہ نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ حیات ہی رہتی ہے اس کی، وہ ہمیشہ باقی رہتا ہے. یہی بقا ہے. اللہ اکبر. ایک صلوات پڑھ دیجیے گا. محمد. اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. ما صلی علی محمد وآل محمد. اس لیے من عرف نفسہ. اب دیکھیے میں معرفت، کیونکہ معرفت دین ہے تو میں معرفت کے بارے میں 10-15 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں کوئی مجھے ڈیفینیشن مل جائے. دیکھیے ڈیفینیشن تو وہ ہوتی ہے تعریف جو بالکل مختصر ہو اور بالکل کلیئر، روشن، اور یہ وہی کر سکتا ہے جو عالم ہو، یا میں یہ کہوں جو علم ہو، جو خود علم ہو، وہی کر سکتا ہے. مجھ جیسا آپ مجھ سے پوچھیں گے میں اتنی لمبی طویل وہ گفتگو باندھ دوں گا کہ آدمی کنفیوز ہو جائے گا. ایک سوال پوچھا تھا اور ڈیفینیشن کیا دیا. میں چاہ رہا تھا کہیں سے مولا کی ڈیفینیشن مل جائے معرفت کے بارے میں. علم کیا ہے، معرفت کیا ہے. بہت سی ڈیفینیشن سنی، بہت سی پڑھی 10-15 سال میں. کبھی کچھ کہ علم جو ہے، علم تو نالج ہے، ظاہر بچوں کے لیے علم نالج ہے. معرفت ہم کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کو، کمپریہنشن کو، ریکگنیشن کو، اس کو سمجھنے کو. تو ٹھیک ہے یہ معرفت بالکل ہیں، اس کے باب ہیں یہ. پھر کہا کہ دیکھیے معرفت وہ ہے، علم تو وہ ہے کہ یعنی کہ علم تو کسی کے پاس بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ بنی اسرائیل کے کچھ علماء تھے جن کے پاس علم تھا، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ وہ گدھے ہیں جن کے اوپر کتابیں لاد دی گئی ہیں. تو یہ بھی علم ہے، وہ بھی ایک طرح ایک قسم کا علم ہے. لیکن معرفت وہ روشنی ہے جو اندر پیدا ہو جاتی ہے. معرفت حجابات کے ہٹنے کو کہتے ہیں، معرفت پہچان کو کہتے ہیں. معرفت وہ ہے کہ پہچان کی محبت کی جائے. میں نے کہا یہ سب چیزیں بہت اچھی ہیں، لیکن جب میں نے یہ جملہ پڑھا کہ تم وہ کتاب ہو جس کا ہر حرف غیب کو ظہور دیتا ہے، میں نے کہا شاید مولا نے مجھے معرفت کی تعریف بتا دی. یعنی کہ معرفت وہ ہے کہ جس سے غیب کا ظہور ہو جائے. اللہ اکبر. اور یہ آپ کا قلب ہے جو روشن ہے حب علی سے، ولایت سے، جہاں پہ غیب کا ظہور ہو جاتا ہے. اور جب یہاں پہ غیب کا ظہور ہو جائے پھر آپ کو فرق نہیں پڑتا آپ کے امام پردہ غیب میں ہیں یا ظاہر ہیں، کیونکہ ان آنکھوں سے تو ظاہر نظر آتا ہے، لیکن اس قلب سے وہ نور نظر آئے گا جو حقیقت امام ہے. تو اس لیے بس میں نے کہا اس کو باندھ لیجئے. یعنی کہ وہ کتاب جس کا ہر حرف، اور کون کہہ رہا ہے؟ جس کو اللہ نے خود کتاب کہا. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ وہ کتاب ہے علی جس میں کوئی عیب نہیں ہے، کہ جس کو کتاب مبین کہا، جس کو قرآن مبین کہا. وہ کتاب جو اللہ کا کل علم ہے. وہ من عنده علم الکتاب. علی کتاب کے علم میں نہیں ہے، علم کتاب علی میں ہے. ومن عنده علم الکتاب. اللہ اکبر. وہ تعریف کر رہے ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم وہ کتاب ہو جس کا ہر حرف غیب کو ظہور دیتا ہے. You are that book from which every letter brings to manifest that which is hidden. اللہ اکبر. اب بات یہاں تک پہنچی تھی کیونکہ کل ہم من پہ گفتگو کر رہے تھے. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، سورہ نمبر 4 ورس نمبر 125 النساء. وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اور وَمَنْ، اور کس کا، احسن سب سے بہتر، سب سے حسین، سب سے خوبصورت. اللہ کہہ رہا ہے سب سے بہتر دین کون سا ہے. اب کوئی بحث ہی نہیں کرنے کی ضرورت.
اب کوئی 73 میں کون صحیح ہے، باقی ادیان میں کون صحیح ہے، ساری بحثیں ختم ہو گئی۔ اللہ خود کہہ رہا ہے، قرآن میں کہہ رہا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ، اس کے مقابلے میں ممن اسلم، جو تسلیم کرے، جو جھکا لے اپنے آپ کو، یہی اسلام ہے نا، اسلام بھی آ گیا اس میں، اسلام تسلیم اپنے آپ کو جھکا لو۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ، اپنے چہرے کو للہ، سر نہیں کہا، سجدہ نہیں کہا، رکوع نہیں کہا، چہرہ کہا۔ عجیب بات ہے۔ اب بات یہ ہے کہ اصل دین وہ ہے کہ جو کوئی اپنے چہرے کو کہیں نہ کہیں جا کے تسلیم خم کرے گا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن ہے۔ اللہ اکبر، محسن کسے کہتے ہیں؟ وَهُوَ محسن، احسان، اللہ اکبر، یعنی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ اپنا چہرہ لو، کہیں جا کے اسے جھکا لو، اور تم احسان کر رہے ہو، تم محسن ہو۔ محسن کی کیا تعریف ہے؟ دیکھیے سورہ نمبر 2 ورس نمبر 58، عجیب آیت ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، هَذِهِ الْقَرْيَةَ، اس قریے میں، کس سے کہا جا رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہا جا رہا ہے۔ اور کب کہا؟ اس وقت کہا جب یہ شرک کر چکے تھے۔ اور شرک کیا کیا تھا کہ انہوں نے گوسالے کی پوجا کر لی تھی، یعنی کہ وہ قوم جس پہ اتنا مہربان اللہ، اتنے انبیاء بھیجے، بس 20 دن نہ ہوئے تھے حضرت موسیٰ کو گئے ہوئے، اور یہ سامری جادوگر آ گئے، اور سامری نے کہا کہ دیکھو 40 دن ہو گئے، انہوں نے کہا 40 نہیں ہوئے، ابھی 20 ہوئے ہیں۔ کہا کہ نہیں دیکھو 20 دن اور 20 راتیں 40 ہو گئے۔ مان لیا۔ کتنے سادہ لوگ تھے، کتنے معصوم تھے، کتنے ننھے بچے تھے کہ فوراً کہا اچھا 40 ہو گئے، ٹھیک ہے اب اس گوسالے کی پوجا کریں گے۔ اچھا گوسالے سے آواز بھی آ رہی تھی، بیبی کاف کہتے ہیں بچوں کے لیے، جو اگر سن رہے ہو دا لٹل بیبی کاؤ، کہ اس کو کیا کیا تھا کہ دیوار میں سے شکل نکال دی تھی، وہاں سے وہ بولتا تھا، اور وہاں سے وہ بولتا تھا، اور جب وہاں سے بولتا تھا تو کہا کہ سامری جادوگر نے کہا کہ دیکھو نبی موسیٰ بھی جو ہے نا جا کے اس درخت سے کلام کرتے تھے، اس میں سے بھی تو آواز آتی تھی، گفتگو ہوتی تھی، تو بس اب اللہ اس میں سے کلام کر رہا ہے۔ استغفر اللہ۔ لیکن دیکھیے ایسا تھوڑی ہے کہ جو بھی کلام کر رہا ہے وہ اللہ ہے، اللہ کی حجت ہونا چاہیے، وسیلہ ہونا چاہیے، اللہ ایسے نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ جب انہوں نے گوسالے کو مان لیا کہ یہی اللہ ہے تو اللہ نے تو ان کو معاف نہیں کرنا تھا۔ اسی سورہ نساء میں آیت نمبر 116 116، اور کیا کہا؟ ان اللہ لا یغفر اللہ ان یشرک بہ، اللہ جو ہے معاف نہیں کرتا ان یشرک بہ، جو اس میں شرک کر دے، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ، وَيَغْفِرُ، اور معاف کر دے گا، مَا جو بھی، دُونَ اس کے علاوہ، ذَلِكَ جو بھی اس کے علاوہ، لِمَن يَشَاء جو وہ چاہے، یعنی کہ شرک کے علاوہ اللہ ہر چیز معاف کر رہا ہے، لیکن شرک معاف نہیں کر رہا۔ عجیب بات ہے، اور اللہ خود کہہ رہا ہے اور تاکید کے ساتھ کہہ رہا ہے ان اللہ لا یغفر، اللہ بے شک معاف نہیں کرے گا شرک کو۔ لیکن پھر بھی بنی اسرائیل سے کہا اس کے واقعے کے بعد کہ دیکھو وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ، تم بس اس قریے میں داخل ہو جاؤ، وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور تم جو بھی چاہو یہاں پہ آرام سے کھاؤ پیو عیش کرو۔ اے اللہ یہ تو شرک کر چکے ہیں، گوسالے کا پوجا کر چکے ہیں، کس طرح سے تو کہہ رہا ہے کہ اس قریے میں داخل ہو جاؤ، آرام سے رہو، مزے میں رہو، جو مرضی چاہے کھاؤ۔ اللہ اکبر۔ من و سلوہ بھی ملے گا، اب ملے گا من و سلوہ گوسالے کی پوجا کرنے کے بعد بھی۔ اللہ اکبر۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، لیکن شرط ہے وَادْخُلُوا، اور داخل ہو بابا اس باب میں، سجدن سجدے کی حالت میں، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور کہو حِطّہ، یعنی کہ داخل ہو اس باب میں، حِطّہ کہو تو میں تمہارے شرک کو بھی معاف کر دوں گا۔
صرف بات یہاں تک نہیں تھی اے مومنین، بات آگے بھی بڑھی اور کہا وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور میں تمہیں محسنین میں شمار کر دوں گا۔ 258 البقرہ آیت نمبر 58۔ شرک کر لیا ہے، شرک کر چکے ہیں، تو نے خود کہا تو شرک کو معاف نہیں کرتا، لیکن یہاں پہ کس طرح مغفرت کر رہا ہے کہ ان کو محسنین میں بھی شمار کر رہا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ میں نہیں آئی بات، لیکن ہاں پھر ایک حدیث آئی، اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا اے میرے بھائی علی، آپ کی مثال میری امت کے لیے ویسے ہی ہے جیسے بنی اسرائیل کے لیے باب حتہ۔ باب حتہ، حتہ کا مطلب مغفرت ہے، یعنی کہ علی باب مغفرت ہے، علی باب مغفرت ہے۔ اس لیے تو کہا تھا کہ اگر جو بھی علی کے فضائل سنے ایمان کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ اور سمجھ لے، میں اس کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ اللہ اکبر، صرف یہ نہیں، ایک حدیث میں تو کہا اس کے پچھلے گناہ اور آگے کے بھی گناہ معاف کر دوں گا، اور قرآن نے بھی اس کی دلیل دی۔ اور کون سے سورے میں؟ سورہ فتح میں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ فتح مبین کیا ہے؟ ارے مبین علی ہی تو ہے، فتح مبین فتح علی ہے۔ جب 12واں آئے گا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ، لیغفر لک، تاکہ تمہارے لیے میں معافی کر دوں، لیغفر لک ما تقدم، جو ہو چکے ہیں، من ذنبک، تمہارے گناہ، وما تأخر، اور جو آئندہ ہونے والے گناہ ہیں۔ قرآن میں بھی اللہ کہہ رہا ہے ایک مقام پر کہ میں معاف کر دوں گا وہ گناہ جو کر چکے ہو اور وہ گناہ جو ہونے والے ہیں۔ وَيَحْدِيَكَ، لیکن پھر اشارہ بھی کر دیا کس وسیلے سے معاف کرے گا، وَيَحْدِيَكَ، اور ہدایت کر دوں گی تمہاری کس طرف، وَيَحْدِيَكَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ اللہ اکبر، صراط مستقیم کون ہے؟ نبی تشریف فرما ہے، منبر رسول ہے، صراط مستقیم کی فضیلت بیان ہو رہی ہے۔ پہلے نے اٹھ کے کہا کہ یا رسول اللہ این صراط المستقیم، کہاں ہے صراط مستقیم؟ سوال بھی عجیب ٹیڑھا تھا، یہ نہیں کہا من ہوا صراط المستقیم، کون ہے صراط مستقیم، نہیں کہا کہاں ہے۔ سمجھ رہے تھے کوئی ہائی وے ہے، یہ I-95 وغیرہ، I-295، یا میرے یہاں 401 ہوتی ہے، 407۔ کہا کہ نہیں، دیکھو تم کسی ہائی وے سے پہ جا کے اس سے بچ نہیں سکتے، جو صراط المستقیم ہے۔ اس پیکر اخلاق نے جو جواب دیا، یہی تو کہا اسکت انظر، اللہ اکبر، خاموش بیٹھو، انتظار کرو، انتظار کرو، انتظار کرو۔ اس کے بعد پھر کہا، دوسرے نے کھڑے ہو کے، ان کا طریقہ یہی تھا، پھر ایک دوسرے کو کونی مارتا تھا، وہ بھی کھڑے ہو گئے، انہوں نے بھی عزت افزائی کرانی تھی اپنی۔ جب ایک کو ڈانٹ پڑ چکی ہے تو خاموشی سے بیٹھ جا، یا رسول اللہ این صراط المستقیم، اللہ اکبر، اسکت انظر، بیٹھ جاؤ، خاموش، دیکھو، انتظار کرو۔ تیسرے کو کونی مار دی۔ بس یہ تین ہی تھے جو کھڑے ہو جاتے تھے ہر بات پہ سوال پوچھنے کے لیے، باقی لوگ پھر بھی تھوڑے سمجھدار تھے، منافقین تھے بے شمار۔ وآل محمد۔ تیسرے بھی کھڑے ہو گئے اور یہی کہا کہ کہاں ہے صراط مستقیم، خاموش بیٹھو، انتظار کرو۔ اب کسی کی ہمت نہ ہوئی۔ اب جب کسی کی ہمت نہ ہوئی تو عجیب منظر ہے، سب خاموشی سے بیٹھے ہیں، خاموشی سے بیٹھے ہیں، اور اللہ کو بھی یہ انتظار کتنا پسند ہے۔
اسی لیے تو آخری نبی کو پہلے نہیں بھیجا. آخری نبی نبی عظیم ہے، نبع عظیم لے کے آئے ہیں. یا اللہ جو نبی عظیم ہے، نبع عظیم لے کے آ رہے ہیں، پہلے بھیج دیجیے ان کو. نہیں، پہلے نہیں بھیجا، آخر میں بھیجا. یہ انتظار بھی اللہ کو کتنا پسند ہے. اس انتظار میں جو ہے نا، دیکھیے صلاۃ سے نہیں پتہ چلتا، صلاۃ سے عبادت کا پتہ چلتا ہے کہ عبد کیسا ہے، اور جہاد سے صبر کا پتہ چلتا ہے، زکوٰۃ سے سخاوت کا پتہ چلتا ہے، صوم و صلاۃ سے بھی کچھ نہ کچھ پتہ چلتا ہے. صوم سے آپ کو بھی صبر، استحکام کا، قربانی کا. لیکن ان میں سے کسی چیز سے عشق کا پتہ نہیں چلتا. عشق کا پتہ چلتا ہے انتظار سے. یعنی کہ جو عاشق ہے وہ انتظار کرے گا. اللہ نے بھی اپنے محبوب کو، اللہ اکبر، پردے میں رکھ لیا کہ اب میں دیکھتا ہوں کس کو محبت ہے مجھ سے. جس کو محبت مجھ سے ہے میرے حجت سے بھی ہوگی، جس کو میری حجت سے ہوگی انتظار تو کرے گا. اب اللہ ہمارے انتظار کا سلیقہ طریقہ دیکھ رہا ہے. ہماری محبت کا امتحان ہے یہ انتظار. وہاں بھی انتظار کرایا، اور اس کے بعد جب داخل باب ہوئے وہ جن کا انتظار تھا، تو دونوں ہاتھ بلند کر کے، ہائے جیسے غدیر میں دونوں ہاتھ بلند کیے تھے، غدیر میں بھی ہاذا مولا فہاذا علی مولا. یہاں بھی رسول نے، مدینہ ہے، مسجد نبوی ہے، علی داخل ہوئے، کس شان سے کہا ہوگا ہاذا صراط المستقیم. یا علی یا علی یا علی. محمد و آل محمد. ہذا، یہی تو اللہ کا کمال ہے کہ وہ علی جو ایسا نور ہے جو کائنات میں ہر جگہ موجود، اللہ نے مجسم کر کے سامنے بھیج دیا تاکہ اشارہ ہو سکے. ورنہ ان کی طرف اشارہ کیسے ہو سکتا ہے جو ہر جگہ ہے، جو اللہ کی ہر جگہ ہونے کی دلیل ہے معصومین. لیکن اللہ کا احسان کہ اس طرح سے ہمارے سامنے بھیجا کہ ہم ھذا صراط المستقیم کہہ کے اشارہ کر کے دیکھ رہے ہیں. اور اللہ کو بھی پسند آیا اتنا، اللہ نے بھی قرآن میں کہہ دیا، سورہ یاسین میں کہہ دیا، الم اعہد الیکم یا بنی آدم، کیا میں نے تم سے عہد نہیں لیا تھا اللہ تعبدون الشیطان، شیطان کی عبادت مت کرنا، انہ لکم عدو مبین. وہ جو ہے شیطان جو ہے عدو مبین ہے، یہ علی کا دشمن ہے، امام مبین کا دشمن ہے. وَأَنِ اعْبُدُونِی، اور میری ہی عبادت کرو. کیا کہا اس کے بعد اللہ وَأَنِ اعْبُدُونِی ھَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِیمٌ. یعنی کہ علی کے بغیر اللہ کی عبادت ممکن ہی نہیں. جب تک صراط مستقیم سے نہیں آؤ گے عبادتیں منہ پہ مار دی جائیں گی، کیونکہ وسیلہ اللہ نے یہی چنا ہے، اس کے بغیر کوئی نہیں. صراط المستقیم بس یہی ہے، اسی لیے 10 بار کم از کم واجب کر دیا کہ دن میں تو کہو گے اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کی طرف ہدایت کر دے. جب تک یہ کہیں گے نہیں، نماز ہی قبول نہیں، نماز پوری ہی نہیں ہوتی. کوئی اور سورہ پڑھ کے دکھا دو، یہ آیت نکال کے دکھا دو. اللہ اکبر، ان کا بس چلتا تو نکال دیتے قرآن سے. اگر کسی اور سورے میں ہوتا، اللہ نے بھی تمام مسلمانوں سے 10 بار دن میں کم از کم، تاکہ کوئی بھول ہی نہ سکے. اب تم کیا کرو گے؟ اب کہاں سے بچو گے صراط المستقیم سے؟ ھذا صراط المستقیم. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. وَأَنَّ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اسی کی اتباع کرو. قرآن نے کہا اسی کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے راستوں کی اتباع مت کرنا، کیونکہ یہ گمراہ کر دیں گے تمہیں اس کے سبیل سے.
سبیل بھی علی، صراط بھی علی۔ علی کیا صراط ہے، یعنی کہ ایک ایسا راستہ ہے جس کی ابتدا بھی علی ہے، رستہ بھی علی ہے، انتہا بھی علی ہے۔ اللہ اکبر۔ اور رہبر بھی علی ہے، اور ہدایت کرنے والا بھی وہی ہے، اور ہاتھ پکڑ کے لے جانے والا بھی وہی ہے۔ شروعات وہاں سے ہے، منزل بھی وہی ہے۔ یہی تو چاہیے ہمیں علی کی قرب ہی تو چاہیے۔ اللہ تو شہ رگ سے زیادہ قریب ہے، قرب چاہیے تو علی کی قرب چاہیے ہمیں۔ جنت وہی ہے جہاں علی ہے۔ اللہ اکبر۔ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ اگر علی بھی متقی نہ ہو تو وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جس کی محبت ہی انسان کو متقی بنائے ہے اس کو وہ متقی نہیں ہوتا۔ دیکھیے اس کی محبت سے انسان متقی بنتا ہے۔ علی متقی نہیں ہے، امام المتقین ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ علی کو جنت کی ضرورت نہیں ہے، جنت کو علی کی ضرورت ہے۔ ارے ہمارے لیے تو جہاں علی ہے وہی جنت ہے۔ بس یہی تو جنت کی ہمیں آرزو ہے کہ وہاں پہ ہم اور فضائل علی سنیں گے۔ ابھی تو کچھ سنا ہی نہیں، ابھی تو کچھ بیان ہی نہیں ہوا۔ رسول تو ساری زندگی بیان کرتے رہے، آخر میں کہہ دیا ابھی کچھ کہا ہی نہیں۔ اگر میں بیان کر دیتا تو یہ لوگ آپ کو عیسیٰ کی طرح خدا مان لیتے۔ یعنی کہ اتنے بیان کیے کہ لوگوں نے کہہ دیا کہ اپنے بھائی کی محبت میں دیوانے ہو گئے ہیں۔ اتنے فضائل بیان کر دیے کہ لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیا کہ یہ اپنے بھائی کی محبت میں بس یہ بیان کرتے رہتے ہیں، اپنے بھائی کو بھی ہمارے اوپر جو ہے مسلط کر گئے ہیں۔ جب اتنے فضائل بیان کر دیے، ممبر سے بیان کیے، گلیوں میں مدینے کے بیان کیے، جنگ میں بیان کیے، گھر میں بیٹھ کے بیان کیے، دعوت ذوالعشیرہ میں بیان کیے، خم غدیر میں بیان کیے، ابتدا پہ بیان کیے، انتہا پہ بیان کیے، آخری وقت تک بیان کیے، پھر بھی کہتے ہو اللہ اکبر۔ عجیب ایکسکیوز بنا لیتے ہیں یہ لوگ کہ دیکھیے آپ نے بہت فضائل بیان کر دیے، رسول کہہ رہے تھے کہ اگر میں بیان کر دیتا تو پھر یہ لوگ خدا ماننے لگ جاتے۔ میں نے کہا آپ نے بہت زیادتی کر دی، ان کی حیات آپ نے دیکھی ہی نہیں، پوری زندگی تو وہ فضائل علی بیان کرتے گئے۔ وہ تو یہ تھوڑی کہہ رہے تھے کہ فضائل علی بیان مت کرو، وہ تو یہ بتا رہے تھے کہ میں نے ابھی کچھ بیان کیا ہی نہیں ہے، کہ اگر سارے جن اور انسان لکھنے لگ جائیں اور سارے درخت قلم بن جائیں، تمام سمندر سیاہی بن جائے، تو اے علی آپ کے فضائل کبھی مکمل ہو ہی نہیں سکتے، قیامت تک لکھتے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ یا علی یا علی۔ باب الحتہ، باب مغفرت، باب مغفرت۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سے یہ کہا جا رہا تھا بنی اسرائیل سے کہ حتہ کہو۔ اب میں کیا کروں، میرے نبی نے تو کہہ دیا کہ علی ہی باب حتہ ہیں، تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا۔ یہی تو کہہ رہے تھے کہ اندر جاتے ہوئے علی علی کرتے جاؤ گے تو تمہارے گناہ میں معاف کر دوں گا۔ یا علی یا علی یا علی۔ اس لیے تو قرآن بھی تو یہی کہہ رہا ہے جو ائمہ نے کہا کہ علی کے فضائل پڑھ لو سارے آنکھوں کے گناہ معاف، علی کے فضائل سن لو سارے کانوں کے گناہ معاف۔ قرآن بھی یہ کہہ رہا ہے کہ بنی اسرائیل سے بھی یہ کہا تھا کہ دیکھو شرک معاف نہیں کرتا اللہ، لیکن اگر علی علی کرتے چلے جاؤ تو اللہ شرک بھی معاف کر دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ شرک اللہ سے ہو ہی نہیں سکتا۔ دیکھیں شرک تو ملاوٹ ہے نا۔ میں اکثر کراچی کی مثال دیتا ہوں، وہاں پہ ہم نے ملاوٹ والا دودھ ہی پیا ہے زیادہ تر۔ جب ہم لاہور جاتے تھے تو لاہور جا کے وہاں پہ اصلی دودھ ہضم ہی نہیں ہوتا تھا۔ ہم جو ہے ہمارے کزنز جو ہیں وہ تو لاہور کا دودھ یہ بالکل ڈائریکٹ فرام کاؤ پی لیتے تھے۔ ہم کراچی کے بھئیے یا ہمیں مٹروے کہتے تھے وہ، ہم جا کے اس پانی آدھا دودھ اور پانی مکس کر کے پھر پیتے تھے تو کچھ گزارا ہو جاتا تھا۔ مکس شرک تو وہاں ہوتا ہے جہاں چیز میں ملاوٹ ہو۔ ملاوٹ کے لیے ضروری ہے کہ وہ چیز سامنے تو ہو آپ کے، یعنی کہ چیز اللہ سے ملاوٹ کیسے کریں گے آپ جو نہ سامنے آتا ہے۔
نہ ادراک میں آتا ہے، نہ علم میں آتا ہے، نہ فہم میں آتا ہے، کسی لحاظ سے آپ کے تصور میں اللہ آتا نہیں، اس میں شرک کر کے تو دکھاؤ۔ اللہ سے شرک کیسے کرو گے؟ اللہ تو اتنا پاک ہے اور اتنا دور ہے انسان کے ذہن سے کہ اس سے شرک پاسبل نہیں ہے۔ شرک وہاں ہوگا کہ جب اللہ اپنی حجت کو پیش کرے اور اس کے بعد اس کی حجت پہ کے مقابلے پہ تم کوئی اور لے آؤ، یہی کفر ہے۔ اللہ کے مقابلے پہ کسی اور کو لاؤ، اس کو کفر کہتے ہیں۔ اور اللہ کی حجت کے ساتھ کسی اور کو ملا دو کہ یہ بھی اچھے ہیں، وہ بھی اچھے ہیں، ان کو بھی مانیں گے، ان کو بھی مانیں گے، سب اچھے ہیں، بس یہی تو شرک ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جب اگر آپ نے باب سجدہ کرتے ہوئے علی علی کہہ دیا، ہتا ہتا کہہ دیا، تو دلیل ہو گئی نا کہ آپ نے اللہ کی حجت کو قبول کر لیا۔ تو اس لیے تو اللہ شرک معاف کر رہا ہے۔ اب کہہ رہا ہے جو میں شرک معاف نہیں کرتا، علی علی کر لو، شرک بھی معاف کر دوں گا۔ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور تمہیں محسنین میں شمار کر دوں گا۔ اگلی آیت بس میں 1 منٹ اور لوں گا۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ، اور بدل دیا، ظلموا، ان ظالم، قولاً، اس قول کو، غیر الذی، غیر سے، قیل لہم، جو ہم نے ان سے کہا تھا۔ کہا کیا تھا؟ حتہ کہنا، حتہ حتہ، انہوں نے کیا کہا؟ حتہ سمکنا۔ حتہ سمکنا ان کے یہاں لال گندم کو کہتے تھے ان کی زبان میں۔ یہ بڑے ہوشیار تھے، سمجھ رہے تھے حتہ کہیں گے زور سے، سمکنا آہستہ سے، اللہ سمجھے گا حتہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا معرفت ہے، یعنی کہ کیا معرفت توحید ہے، سبحان اللہ۔ یہ کہتے ہوئے گزرے تو اس لیے اللہ نے کیا کیا؟ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہم نے رجز نازل کر دیا ان کے اوپر آسمان سے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، کیونکہ یہ فاسق تھے، یہ فسق کرتے تھے۔ اللہ کے نزدیک فاسق وہ ہے کہ جو حتہ کو بدل کے کوئی اور لفظ رکھ دے، یعنی کہ علی جہاں ہو اس مقام پر اگر تم صرف اپنی زبان سے بھی علی کے علاوہ کوئی اور نام لے لو تو اللہ رجز نازل کرتا ہے آسمان سے تم پر، نہ کہ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ اے کلمہ بدلنے والوں، کچھ غور تو کرو، اللہ کتنا ناراض ہوتا ہے کہ حتہ کو نکال کے کچھ اور رکھ دو۔ تم نے تو کچھ اور بھی نہیں رکھا، حتہ کو نکال ہی دیا، یہی تو کفر ہے۔ حتہ کی جگہ کچھ اور رکھتے تو شرک ہوتا، حتہ کو نکال ہی دیا، کافر ہو گئے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ۔ بس بات یہاں تک پہنچی تھی، انشاءاللہ اسی آیت کو آگے بڑھائیں گے۔ کوشش یہی ہے کہ آیت کے قرآن سے ہی سمجھا جائے۔ اور میں نے اگر سارے آیتوں کے میں نے نمبر بھی دے دیے انگلش میں بھی، تاکہ ہمارے نوجوان جا کے دیکھیں کہ علی علی کہاں کہاں آیا ہے قرآن میں۔ اگر قرآن سے عشق نہ ہوا، اللہ اکبر، تو پھر میرا مشن پورا نہیں ہے۔ مشن یہی ہے کہ دیکھیے جتنا حب علی سے ہے، اگر پتہ چل جائے قرآن کیسے قصیدہ پڑھ رہا ہے میرے مولا کا، یقیناً قرآن کو کبھی چھوڑیں گے نہیں۔ اس کو سینے سے لگا لو میرے نوجوانوں۔ کتابیں تبدیل کی جا رہی ہیں، احادیث تبدیل کیے جا رہے ہیں۔ جو حدیث مولا علی کی فضیلت میں ہوتی ہے اس کو ضعیف کہہ دیا جاتا ہے، لیکن قرآن کو کوئی ضعیف نہیں کہہ سکتا۔ اور اس قرآن میں اتنے دلائل ہیں کہ حقانیت ثابت ہے قرآن سے، علی ثابت ہے قرآن سے۔ ارے علی کا تو نام آیا ہے قرآن میں، اللہ اکبر۔ بس یہاں پہ چھوڑ رہا ہوں، انشاءاللہ کل یہاں سے کنٹینیو کریں گے، لیکن یقین جانیے علی کا نام آیا ہے قرآن میں۔ ویسے تو میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ جو مرثیہ ہو اسی سے متصل ہوتے ہوئے مسائل کو آگے بڑھائیں۔ کل مسائل کا رخ مڑ جائے گا کچھ ہستیوں کی طرف،
اور میں اس بارگاہ میں ہوں جہاں باب الحوائج کی زری مبارک کی شبیہ ہے، تو میں چاہ رہا تھا، کیونکہ اس شہزادی کا تذکرہ اس طرح سے نہیں آیا جو اس باب الحوائج کی لاڈلی بھتیجی تھی، بھتیجی ہے، لاڈلی بھتیجی، عجیب ہستی ہے وہ، ایسی شہزادی کہ یقیناً جب بیوی کے مصائب سنتا تھا اور بچپنے سے یقیناً بہت دل رنجیدہ ہوتا تھا، گریہ ہوتا تھا، لیکن جوں عمر گزرتی جا رہی ہے مجھے بی بی سکینہ کم سمجھ میں آ رہی ہیں۔ ہر سال مجھے ایسا لگتا ہے کہ اب واقعاً یہ کون ہستی ہیں، ان کو سمجھنا ناممکن ہے کہ یہ ہے کون، عجیب ہستی ہے یہ، کہ آپ دیکھیے کہ زیارات کے جملے تو یہ ملتے ہیں، السلام علیکی ایتھا التقیۃ النقیہ، یعنی کہ وہ بی بی، یہ امام کے القاب ہیں، یہ بی بی زہرا کے القاب ہیں، جو آپ جا کے شام کے اس زندان پہ جہاں ایک ننھی سی قبر ہے وہاں پہ جو آپ پڑھتے ہیں السلام علیکی ایتھا التقیۃ النقیہ، السلام علیکی ایتھا الفاضلۃ الصغیرہ، وہ بی بی جنہوں نے اتنی کم سنی میں ایسی فضیلتیں جمع کر لیں، السلام علیکی ایتھا الکریمۃ البہیہ، اے کریم شہزادی آپ پر سلام، کریم سکینہ، اللہ اکبر، السلام علیکی ایتھا البعیدۃ عن الاوطان، سلام آپ پر اے بی بی جس کو اپنے وطن سے اتنا دور لے جایا گیا تھا، السلام علیکی ایتھا الاسیرۃ فی البلدان، سلام آپ پر اے بی بی جس کو 2 شہروں کے زندان میں رکھا گیا۔ اللہ اکبر، میں سوچتا تھا کہ بی بی، عجیب سوال آتا تھا میرے ذہن میں، ہاں شام جا کے جب یہ زیارت پڑھی تو جواب مل گیا، لیکن میں سوچتا تھا اے بی بی جب آپ شام تک پہنچ گئی تھیں جہاں تک کوئی اور بچہ نہیں پہنچا، شام تک جتنے بنی ہاشم کے، جتنے اولاد زہرا چھوٹے چھوٹے کم سن بچے تھے سب رستے میں شہید ہو گئے تھے، شام تک تو بس ہمارے 5ویں امام، وہ بھی اللہ کی مصلحت تھی یقیناً، اور ایک یہ بی بی آپ شام تک تو پہنچ گئی تھیں، ہاتھ جوڑ کے سوچتا تھا کہ بی بی شام کا رستہ بڑا مشکل تھا، کربلا سے کوفہ بہت مشکل رستہ تھا، شام کے زندان میں اب نہ آپ کو شمر کے تماچے تھے نہ کوڑے تھے، یقیناً اس وقت بھی پانی بس ہر دوسرے دن دیا جاتا تھا، لیکن پھر بھی وہ سختیاں نہیں تھیں جہاں اپنے سفر کی سختیاں جھیل لیں تو شام کا زندان بھی آپ جھیل لیتی، مدینے تک واپس پہنچ جاتی، لیکن نہیں، نہ جانے کیا مصلحت تھی، یقیناً بی بی سکینہ کا وہاں پہ روزہ ہونا قیامت تک دلیل ہے کہ عصمت اہل بیت کو دربار یزید میں لے جایا گیا تھا۔ اب ہسٹری اس کا انکار نہیں کر سکتی، یہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جن کی قبریں بتاتی ہیں، جس طرح سے مائل سٹون، اللہ اکبر، یہ بتاتی ہیں کہ یہ قافلہ کہاں کہاں سے گزرا ہے شام تک پہنچنے کے لیے، کہاں کہاں ننھی قبریں ہیں، اور یہ دنیا تو بھلا دیتی، یہ تو تاریخ مٹا دیتی، لیکن اس ننھی سی قبر نے بھی حسین کو زندہ رکھا، اللہ اکبر، ان ظلموں کو زندہ رکھا، دلیل بن گئی بی بی کربلا کے لیے شام میں شہید ہو کے۔ لیکن وجہ موت پوچھتے ہیں لوگ، یہ بالآخر کوئی کیوں گزرا اس زمانے سے؟ عجیب جملہ ہے زیارت کا، السلام علیکی یا ممتحنۃ بامتحان العظیمہ، زیارت امام کی طرف سے آئی ہیں، ہمارے چھٹے امام کہہ رہے ہیں سلام آپ پر اے بی بی جس نے امتحان عظیمہ دیا۔ یہ کون سی 4 سال کی بچی ہے؟ یہ کوئی عام ہستی تو نہیں ہے جس کے لیے ائمہ کہیں، اہل بیت کہیں کہ سکینہ نے امتحان عظیم دیا ہے۔ السلام علیکی من ماتت من شدت الشوق فی محبتی،
سید الشہداء السلام علیکی من ماتت، جس کی موت واقع ہو گئی، من شدت الشوق، شدت شوق، شوق اس غم کو کہتے ہیں جس سے کلیجہ پارا پارا ہو جاتا ہے، من شدت الشوقی فی محبتی سید الشہداء، اپنے بابا کی محبت میں سکینہ کا دل پارا پارا ہو گیا، وَفِدَاهَا نَفْسَهَا لِوَرِيدَ أَبِيهَا، جس نے اپنے نفس کو قربان کر دیا اپنے باپ کی کٹی گردن پر، کہ جب شام کے زندان میں بی بی نے اپنے باپ کی کٹی گردن دیکھی مولا کی، تو یہی تو کہا تھا کہ بابا آپ کا یہ حال کس نے کر دیا ہے؟ اللہ اکبر، یہ امام نے پھر جواب دیا اس سوال کا۔ بس عزاداروں، ایک چھوٹی سی روایت اور 4-5 دقیقوں میں آپ سے اجازت لے لوں گا۔ ایک دفعہ ایک شخص تھا، بہت پریشان تھا، مولا حسین کے روضے پہ کربلا پہنچا، مولا حسین کے روضے سے لپٹ کے اس طرح سے گریہ کر رہا تھا کہ سب جو دیکھتا تھا سمجھ گیا تھا بہت نا امید ہو چکا ہے، کوئی بہت بڑی مصیبت پڑ چکی ہے۔ عزاداروں، وہ خود کہتا ہے کہ میں گریہ کر رہا تھا، اچانک سامنے کوئی ہستی آئے، سید لگ رہے تھے، سیاہ عمامہ پہنا ہوا تھا، بہت ہی روبدار اور نورانی چہرہ تھا، میں نے کبھی ان کو دیکھا نہ تھا، میں نے ان کو دیکھ کے سلام کیا روتے روتے، انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم اس طرح سے گریہ کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا کہ بس کیا بتاؤں یا سید، میں بہت ہی نا امید ہو چکا ہوں، بہت عرصے سے میں دعا کر رہا ہوں، بہت نا امیدی ہے مجھے۔ اللہ اکبر، آپ بھی اس وسیلے سے دعا مانگیں گے نا، یقیناً ہر امید پوری ہوگی۔ کیا کہا اس سید نے؟ کہا کہ تم پھر اس وسیلے سے دعا کیوں نہیں مانگتے، اس وسیلے سے کہ جس کی کوئی امید پوری نہ ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ یا سید، یہ کون سا وسیلہ ہے؟ سید نے کہا 3 امیدیں تھیں اس ہستی کی جو کبھی پوری نہ ہوئی تھی، اس کے وسیلے سے دعا مانگو گے تو ضرور امید پوری ہو جائے گی۔ کہا کون ہے وہ؟ بس اس سید نے گریہ شروع کیا، گریہ کرتے 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 غش طاری ہو گیا۔ ہائے، جب آفاقہ ہوا تو اس سید نے پھر بیٹھ کے کہا کہ سنو، میں بتاتا ہوں، اس ننھی شہزادی کی پہلی امید یہ تھی کہ جب کربلا میں عاشور کے دن اپنے چچا کو بھیجا تھا پانی لانے کے لیے، ہائے کون چچا؟ یہ وہ چچا تھے جو سکینہ کی ہر امید پوری کرتے تھے، کہ سکینہ نے جب بھی کچھ بھی چاہا تو چچا عباس نے پورا کیا۔ کبھی وہ دن، وہ لمحہ سکینہ نے دیکھا نہ تھا کہ جب سکینہ نے کوئی امید کی ہو اور عباس نے پوری نہ کی ہو۔ اس لیے تو یہ جتنے بچے تھے جو العطش کی صدائیں بلند کر رہے تھے، وہ بی بی سکینہ کے پاس آئے اور بی بی سکینہ سے کہا، اے سکینہ، ہمیں بہت پیاس لگی ہے، آپ اپنے چچا سے کہہ دیجئے پانی لے آئیں۔ ہائے، آپ کو پتہ ہے کہ لمبی قطار تھی ننھے بچوں کی جو مولا عباس کے پاس آئے تھے، اور سب سے آگے بی بی سکینہ تھی۔ مولا عباس 2 زانو بیٹھے، مشک سکینہ کو کاندھے پہ لیا، سکینہ کو گود میں لیا، جا کے بھائی سے اجازت لی۔ آپ جانتے ہیں کہ جب یہ علم دریا سے واپس آ رہا تھا، سکینہ کی ہر امید چچا نے پوری کی تھی، لیکن جب سکینہ نے دیکھا ہائے کہ علم واپس نہیں آیا بلکہ علم دریا کی طرف پلٹ گیا، تو سکینہ نے کہا، بابا اب مجھے پانی نہیں چاہیے، مجھے چچا چاہیے، بابا چچا کو واپس بلا دیجئے۔ لیکن چچا نہ آئے۔ جب بابا گئے تو کیا ہوا؟
خون بھرا علم واپس آیا لیکن چچا نہ آئے۔ یہ تھی اس ننھی بچی کی پہلی امید جو پوری نہ ہوئی۔ ہاں عزادارو، دوسری امید یہ تھی کہ جب اپنے بابا کو بھیجا اور بابا نے کہا میں جا رہا ہوں سکینہ، میں بھی پانی لے کے آؤں گا، تو سکینہ نے کہا تھا بابا اب آپ نہ جائیے، سکینہ کو پانی نہیں چاہیے، بس سکینہ کو بابا چاہیے۔ سکینہ آپ کو دیکھ کے جیتی رہے گی بابا، اب پانی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن سکینہ نے انتظار کیا، اس کی امید کہاں نظر آئی؟ مختار کے دربار میں یہ ملعون شمر کہتا ہے اے مختار، وہ وقت تھا کہ جب خیمے جلنا شروع ہوئے تھے، میں پہلے خیمے میں گیا، وہاں میں نے دیکھا ایک ننھی بچی تھی جس نے کچھ مٹی جمع کی تھی۔ میں نے کہا تم کیا کر رہی ہو؟ اس نے کہا میں تیمم کر رہی ہوں۔ پوچھا میں نے کیوں؟ تو اس نے کہا کہ میں تیمم کر کے نماز پڑھوں گی، اللہ سے دعا مانگوں گی کہ میرے بابا گئے ہیں، بہت دیر ہو گئی واپس نہیں آئے، میرے بابا کو واپس بھیج دیجئے۔ ہاں میں اس وقت سمجھ گیا تھا کہ یہ حسین کی بیٹی ہے۔ مختار نے کہا پھر کیا کیا تم نے؟ مختار نہ پوچھ، ارے میری بھی بیٹی ہے، ملعون کہتا ہے مختار تیری بھی بیٹی ہے، تو سن نہیں سکے گا، تو حسین کا بڑا عاشق ہے۔ کہا بتا تو نے کیا کیا تھا؟ کہا مختار مجھے اس وقت گھوڑوں کی ٹانپوں کی باہر آواز آئی، میں سمجھ گیا اور لوگ بھی آ رہے ہیں لوٹنے کے لیے۔ میں نے دیکھا خیمے میں کچھ بچا نہ تھا، لیکن سامنے مجھ کو گوشوارے چمکتے ہوئے نظر آئے۔ اے مختار، میں نے کہا یہ گوشوارے میرے حوالے کر دو۔ اس بچی نے اپنے ہاتھ کانوں تک لے جا کے واپس نیچے کر دیے۔ پھر میں نے دوبارہ اور غصے سے کہا ہاں یہ سکینہ ہے جس نے اب تک سخت لہجہ نہ سنا تھا، یہ اب شمر کی گھڑکیوں کی ابتدا تھی عزاداروں، کہ اب گھڑکی دے کے کہا کہ میں نے کہا نہیں یہ میرے حوالے کر دو۔ مختار اس نے دوبارہ کان لیکن پھر نیچے ہاتھ کر لیے۔ ہائے، اس کے بعد میں نے پھر کہا اب کوڑا نکالا، اللہ اکبر، اب کوڑا زمین پہ مار کے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ میرے حوالے کر دو۔ مختار تو جواب نہیں سن سکتا۔ اس بچی نے کہا کہ میں اپنے کانوں سے گوشوارے اتارنا نہیں جانتی، میری ماں ہی پہناتی ہے، میری ماں ہی اتارتی ہے۔ اس وقت بس میں نے ہاتھ رکھا، شمر کے ہاتھ تھے، اور ہائے اب جو ہاتھ میں گوشوارے آئے، شہزادی منہ کے بال زمین پر۔ ہائے بس تیسری آخری جملہ اور تیسری امید کیا تھی اس ننھی سکینہ کی، کہ جب شام کے زندان کے باہر شام کے وقت سکینہ اپنے بھیا سجاد سے پوچھتی تھی بھیا سجاد یہ پرندے کہاں جاتے ہیں شام کو؟ سجاد نے کہا اے میری لاڈلی سکینہ یہ سب اپنے گھروں کو جاتے ہیں شام کو۔ بھیا کیا کبھی ہم بھی اپنے گھر جائیں گے کیا؟ یہ آخری امید، لیکن ہائے سکینہ قیامت تک زندان۔ فَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ ماتم حسین۔ حسین 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 حسین
کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا، کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا، کھا گئے شام کے زندہ میں اندھیرے بابا، کھا گئے شام دام۔ کس کو کہتے ہیں یتیمی یہ سنا تھا میں نے، آپ کے بعد یہ احساس ہوا ہے بابا، کھا گئے کے زندہ میں اندھیرے بابا، کھا گئے شاہ آپ کے بعد یتیمی کی سزا پائی ہے، اتنی تنہا ہوں کہ سایہ ہے نہ پرچھائی ہے، رات رو رو کے گزرتی ہے تو دن ماتم میں، قید خانے میں یوں ہی سال کٹا ہے بابا، کھا گئے شام دام۔ زندگی میری دکھوں سے ہے عبارت بابا، کیسی قسمت نے دکھائی ہے مصیبت بابا، میں جو روتی ہوں تو لگتے ہیں تماچے بابا، آپ کی یاد میں رونا بھی سزا ہے بابا، کھا گئے شام دیرے بابا، کھا گئے اشک آنکھوں سے نکلتے ہیں لہو کانوں سے، اب درندوں سے نہیں خوف ہے انسانوں سے، ایک مجبور یتیماں پر ستم ڈھاتے ہیں، میری تقدیر میں دروں کی جفا ہے بابا، آپ کی طرح سے روٹے ہیں اجالے بابا، کون زندان سے اب مجھ کو نکالے بابا، تو نے مانگا تھا دعاؤں میں خدا سے جس کو، اب وہی بیٹی ہے زندہ میں جفا ہے بابا، کھا گئے کھا گئے شاہ بابا، کہتی ہے یہ زندہ کے اندھیرے مجھ سے موت ہی آئے گی اب مجھ کو دلا سے دے دی، میری ہر سانس ہی رہتی ہے ستم کی زد پر، ایسے جینے سے تو مرنا ہی الا ہے بابا، کھا گئے شاہ بابا، کھا گئے شاہ Hussein, 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 Hussein.
آمد گزر گئی بابا بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی بابا بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی بابا بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی پہنچے غریب جس گھڑی قبر حسین پہ پہنچے غریب جس گھڑی قبر حسین پہ غریب جس گھڑی قبر یہ کہہ کے روئے قبر پہ سجاد نوح گئے یہ کہہ کے قبر پہ سجاد نوح گئے بابا سنو غریبوں سے اب حالت سفر مطلب وطن کو پھرایا ہے در بدر زینب دیار شام میں جاب ننگ سر گئی بابا بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی مقتل سے ہم چلے تھے تو ہاتھوں میں تھی رسل تل سے ہم چلے تھے تو ہاتھوں میں تھی رسل بابا معاف کرنا نہ ہم دے سکے کفن معاف کرنا نہ ہم دے سکے کفن ٹکڑوں میں بٹ چکے تھے شہیدوں کے سب بدن میں بٹ چکے تھے شہیدوں کے سب بدن خاک اور خون میں ڈوبے نظر آقا صدر اولاد فاطمہ سر ماتل بکھر گئی بابا بابا مسافروں پہ قیامت گزر گئی مقتل سے اس طرح سے گزارا گیا ہمیں سے اس طرح سے گزارا گیا کیونکہ سمندروں میں اتارا گیا ہمیں بابا ہر ایک گام پہ مارا گیا ہمیں بھاغی کی آل کہہ کے پکارا گیا ہمیں رنج و علم کی تیغ جگر میں اتر گئی بابا مسافروں پہ قیامت زندان شام پہنچے تو یہ بھی غضب ہوا شام پہنچے تو یہ بھی غضب ہوا عمار